کیا 90 دن میں کرپشن ختم ہوئی؟ کیا 100 دن میں کرپشن ختم ہوئی؟ کیا 2.5 سال میں ملک میں کرپشن ختم یا کم ہوئی؟ کیا 2.5 سال میں ملک سے مہنگائی ختم ہوئی؟ کیا نئے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز بنی؟ کیا ہسپتالوں کا نظام بہتر ہوا؟ کیا تھانہ کلچر بہتر ہوا؟ کیا بجلی اور گیس مہنگی یا سستی ہوئی؟ کشمیر کا سودا ہوا، کشمیر مودی کی جھولی میں ڈالا گیا کہ جب مافیاز حکومت چلائیں، جب مافیاز ملک پہ مسلط ہوں، جب مافیا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالیں گے تو ملک سے مہنگائی ختم نہیں ہوگی بلکہ معیشت کا بیڑا غرق ہوگا۔ جو 90 دن میں کرپشن ختم ہونی تھی، آج عوام یہ سوال پوچھتی ہے کہ 2.5 سال اتنا سیاسی انتقام اور اداروں کو استعمال کر کے جو احتساب کی ایک انوائرمنٹ کریٹ کی گئی، جس سے بزنس تباہ کیے گئے، ملک کی ساکھ تباہ کی گئی، اور صرف سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے الزامات کی لگانے کی وجہ سے اور ان سے سیاسی انتقام لینے کی وجہ سے آپ نے جو ایک پورا نیریٹو کریٹ کیا، کیا 90 دن میں کرپشن ختم ہوئی؟ 90 کو چھوڑ دیں، کیا 100 دن میں کرپشن ختم ہوئی؟ 100 دن کو چھوڑ دیں، کیا 2.5 سال میں ملک میں کرپشن ختم یا کم ہوئی؟ نہیں، بلکہ بڑھی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2.5 سال میں آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے کہ کیا 2.5 سال میں ملک سے مہنگائی ختم ہوئی؟ 3% کی مہنگائی 2018 سے آج 14% پر پہنچ گئی۔ صرف اگر چینی کی مد میں دیکھ لیں تو 52 روپے سے 120 روپے کلو چینی، آٹا 35 روپے سے 90 روپے کلو، پیاز، ادرک، ٹماٹر، روٹی، جو باقی صارفین کی چیزیں ہیں، ڈومیسٹک یوز کی چیزیں ہیں، کیا ان میں مہنگائی ختم ہوئی؟ کیا 3% سے کم مہنگائی 2.5 سال میں ہوئی؟ نہیں۔ اس کا جو جواب ہے وہ نفی میں ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ جب مافیاز حکومت چلائیں، جب مافیاز ملک پہ مسلط ہوں، جب مافیا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالیں گے تو ملک سے مہنگائی ختم نہیں ہوگی بلکہ معیشت کا بیڑا غرق ہوگا، اور تاریخی سطح پر اس وقت مہنگائی پہنچ گئی ہے۔ تیسرا سوال، کیا آج عوام یہ سمجھتی ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوئی؟ کیا ملک کی معیشت بہتر سمت میں گئی؟ 5.8% پہ ترقی کرتا ملک 2018 سے کیا 5.9 یا 6% پر گیا؟ جواب نفی، نہیں۔ اس وقت ملک کی ترقی -0.4% پر ملک ترقی کر رہا ہے۔ چوتھا سوال، کیا ملک میں پچھلے 2.5 سال میں 1 روپیہ بھی قرضہ نہیں لیا پاکستان نے؟ جواب ہے کہ 14,000 ارب کا قرضہ 2.5 سال میں اس حکومت نے لیا، اور وہ صرف اپنی چوری جو دونوں، اگر آپ کو میں نے جو پچھلے ڈاکوں کی ایک فگر بتایا ہے، 400 ارب، 250 ارب، 122 ارب، 600 ارب، 300 ارب، یہ جو ان کی اپنی کمیشن رپورٹس کہہ رہی ہیں، جو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کمیشن بناتے ہیں، عمران صاحب اس کمیشن کو پھر یوں کاغذ لہراتے ہیں کہ اتنا بڑا اقدام ہے کہ وزیر اعظم نے ڈاکہ ڈالنے پر کمیشن بنایا، لیکن کیا جہانگیر ترین آج جیل کے پیچھے ہے؟ کیا خسرو بختیار صاحب گرفتار ہیں؟ کیا عامر کیانی صاحب دوائیوں میں ڈاکہ ڈالنے پہ آج گرفتار ہیں؟ کیا عمران صاحب JIT کے سامنے پیش ہوئے کیونکہ ان کے فیصلے سے یہ جتنے نقصان پاکستان کی عوام اور جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یہ عمران صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے ہوا؟ کیا کسی کمیشن کی رپورٹ میں عمران صاحب پیش ہوئے؟ کیا عوام یہ آج پوچھتی ہے کہ کیا 2.5 سال میں صحت اور تعلیم کا نظام بہتر ہوا؟ کیا نئے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز بنی؟ کیا نئے ہسپتال بنے؟ کیا ہسپتالوں کا نظام بہتر ہوا یا مفت علاج اور دوائی ختم ہو گئی؟ 2.5 سال میں مفت علاج اور دوائی اور ٹیسٹ جو پچھلی حکومت میں ہوتے تھے پنجاب میں اور وفاق میں، وہ آج ختم ہیں۔ کسی ہسپتال میں ایک نیا کمرہ تعمیر نہیں ہوا، تعلیم کا بجٹ آدھا کیا گیا، وظائف بند کیے گئے، فیسوں میں اضافہ کیا گیا، اور یہ وہ ٹھیکیدار تھے جنہوں نے تعلیم اور صحت کا نظام بہتر کرنا تھا۔ کیا بجلی اور گیس مہنگی یا سستی ہوئی؟ 2.5 سال کے اندر 1 میگا واٹ بجلی سسٹم میں ایڈ نہیں ہوئی۔ کیا تھانہ کلچر بہتر ہوا؟ کیا انصاف کا جو نظام ہے اور انصاف کی جو فراہمی ہے وہ بہتر ہوئی؟ آپ نے اپوزیشن کو آتے ہی جھوٹے الزامات لگا کے سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا۔
ہم حساب دیں گے, ہم ایک ایک پائی کا حساب دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے, لیکن کیا عام شہری کو انصاف کی فراہمی آسان ہوئی؟ انصاف مہیا ہوا؟ کیا انصاف کا نظام بہتر ہوا؟ کیا نیب جیسے ادارے جو سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوئے, کیا ان کا احتساب ہوا؟ کیا حکومت میں بیٹھے عمران صاحب کے اے ٹی ایم دائیں اور بائیں بیٹھے, کیا ان کا احتساب ہوا؟ کیا بلین ٹری سونامی کا حساب ہوا؟ کیا 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹس میں آپ نے جواب دیا 7 سال مفرور الیکشن کمیشن سے؟